کی آنکھوں کے تارے، جگ کے دلارے محبوب ہمارے، اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو بندوں اور مولا کے بیچ کی کڑی بنایا، بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو، قرآن مجھ سے لو بندوں کو دو، ایمان مجھ سے لو بندوں کو دو، مستحکم ضابطہ مجھ سے لو بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو بندوں کو دو، وے آف لائف مجھ سے لو بندوں کو دو، فرضیت نماز مجھ سے لو بندوں کو دو، فرضیت روزہ مجھ سے لو بندوں کو دو، فرضیت زکوٰۃ مجھ سے لو بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو بندوں کو دو۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ اخلاق مجھ سے لو بندوں کو دو، زہد مجھ سے لو بندوں کو دو، تقوی مجھ سے لو بندوں کو دو، جاہ و جلال مجھ سے لو بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو بندوں کو دو۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو، توجہ چاہوں گا، آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ آپ کو، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندوں، تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ اسے کوئی فاسق تو نہ جان سکا، اس راز کو کوئی فاسق، غور سے بولو، نہ جان سکا مگر عاشقوں کے عاشق، امام عاشق، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب عرض کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ پوری زندگی کے ساتھ بات میرے پاس، مجھے 3 بجے تک بھاگنا بھی، مجھ پہ رحم کیجئے گا، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ابھی پیغام میں نے شروع بھی نہیں کیا، ابھی تو صرف آپ کو جگانے کے لیے اپنے رضا کا نام دیا، کیونکہ جب تبھی سننی جاگتا ہے۔ اللہ یہ بیداری ہم سب پر سلامت رکھے، اور یہ لحاظ رکھا کرے نعرہ لگاتے وقت کہ جس کا ذکر ہو نعرہ اسی کا۔ ایک جگہ مولا کائنات کا جلسہ ہو رہا تھا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، میرے دادا کا نعرہ لگا لیا۔ میں نے کہا میرے دادا کا عرس ہے، مولا علی کا ذکر۔ میں نے کہا پھر مولا علی سے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، تو ان کا نعرہ کیوں نہیں لگا؟ تو نعرہ وہ لگاؤ جو سنیوں کو ایک دوسرے سے جوڑے، وہ نہ لگاؤ جو ایک دوسرے سے توڑے۔ پوری زندگی کے ساتھ آج جوڑنے والا پیغام دینے آیا۔ اے محبوب، اسی لیے تو بیچ میں رکھا کہ مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو۔ مطلب کیا ہے کہ نعمت میری ہوگی، ڈسٹریبیوشن تیرا ہوگا، تقسیم تیری ہوگی، بانٹنے والے تم، دینے والا میں۔ ارے جو میرا ہے وہی تو تیرا ہے، جو تیرا ہے وہی تو میرا ہے۔ میں تجھے اتنا چاہتا ہوں کہ تیری ہر چیز میری، میری ہر چیز تیری، ہم دونوں میں نہ کچھ میرا نہ کچھ تیرا۔ تبھی تو میرے رضا نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ کسی گرمی آئی کہ نہیں ہے؟ بس اللہ تعالیٰ یہ سلامت رکھے۔ یہ ہے راز، کہہ دینا ان سے جو ہر چیز میں ڈائریکٹ ہے نا۔ جب
ڈائریکٹ آیا نہیں ہے تو ڈائریکٹ جائے گا؟ آیا ہے ابا کے وسیلے سے، اماں کے وسیلے سے، جائے گا ڈائریکٹ؟ ہمیں جب پانی بغیر رسی کے کنویں سے نہیں نکلتا تو نعمت مصطفیٰ کے دامن کے بغیر کیسے ملے؟ ان سے کہہ دینا کہ چھت پہ جانے کے لیے، جملہ دے رہا ہوں، چھت پہ جانے کے لیے اگر زینہ ضروری ہے، زینہ، تو رب تک جانے کے لیے مدینہ ضروری ہے، مدینہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، فیضان غازی ملت، شہزاد غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تبھی میرے دادا حضور محدث اعظم، عمدۃ المتکلمین، رئیس المحدثین، سلطان المقررین، امام العاشقین، ابو المحامد سید محمد محدث اعظم فرماتے ہیں کہ مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر ارے غیر ممکن ہے کہ چڑھیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے بڑھوں تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی ذاتی اللہ کی رسی، اور کسی تفصیل میں نہیں جانا۔ آئیے تھوڑا سا اس آیت کا سبب نزول، یہ کہا کیوں گیا کہ اللہ کی رسی کو تھامو؟ And what is the reality of the rope of Almighty Allah؟ اللہ کی رسی کی پہچان اور حقیقت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ کے اس گاؤں میں کیا پرانا ترگل، پرانا ترگل، میں تو خیر اسے جو ہے اپنے انداز میں وہی جو مشہور نام ہے آپ کو تعلقہ والا رام درگا اسی نام سے جانتا ہے۔ ہندوستان بھی رام اور درگا ہی کے بیچ میں پھنسا ہے، شمال سے رام آتے ہیں تو ادھر سے درگا آتے ہیں۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو بلائیے، اگر آپ کے اس گاؤں میں کوئی صاحب پنجاب سے آ جائے یا راجستھان سے آ جائیں اور اپنا گھر یہاں بناویں، بزنس شروع کریں اور 1 سال میں کروڑ پتی ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ تو آپ سوچیں گے نا یار یہ کیا ہوا؟ یہ آیا within 1 year became millionaire، 1 سال میں کروڑ پتی ہو گیا، اور میں یہیں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، یہیں شادی ہوئی، میں صرف پتی ہوں۔ اب اتنی رات ہو گئی، تھوڑا ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا، میرے سر میں درد ہو رہا میٹھا میٹھا، تو آپ کی ہنسی دیکھ کے تھوڑا سکون ملتا ہے، توجہ چاہوں گا۔ یہ کروڑ پتی، میں صرف پتی، یہ تو نہیں چلے گا۔ یہ خیال کیوں آیا آپ کے دماغ میں؟ کیونکہ جو کروڑ پتی بنا وہ پردیسی ہے، کیا ہے؟ باہر سے آیا ہے، باہری ہے۔ لیکن کوئی بیلگام سے آ جائے، جو غلطی سے بیلگام سے بیلگاوی ہو گیا، وہاں سے کوئی آ جائے، یا بازو میں بیجاپور سے کوئی آ جائے اور ارب پتی ہو جائے 6 مہینے میں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو بھی نہیں رہے گی سر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا ہے۔ باہری اگر کروڑ پتی ہو جائے برداشت، اپنا کھرب پتی بھی ہو جائے چلے گا۔ یہ فیلنگ ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں علاقائیت۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میرے آقا کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں، بحال ہوا، یہی پیغام دینے آیا ہوں، کوئی فیلنگ نہیں۔ مہاجرین نے مکہ چھوڑا تو انصار نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، سب ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت سے رہنے لگے کہ محبت بھی حیرت زدہ ہے کہ کیا ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت تو حد ہو گئی جب حضرت بلال حبشی کو بھی ایک انصاری کا مکان مل گیا۔
ایسا لگا جیسے صرف شہر کا نام بدلا ہے، انوائرمنٹ وہی ہے، ماحول وہی ہے۔ محبت کی ایسی مثال اس نیلے آسمان نے بھی نہیں دیکھی ہو۔ تو کچھ لوگ جو ہے صرف اس بات کی روٹی کھاتے ہیں، اس بات کا کھانا کھاتے ہیں کہ ہم لڑائیں گے تبھی تو کچھ کھائیں گے۔ مدینے کے منافقین میں گھبراہٹ بڑھ گئی، یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہے، یہ مکے سے آئے مدینے میں رہنے لگے مگر ان کو گھر بھی مل گیا، پیار بھی مل گیا، یہ تو گڑبڑ ہے، کچھ کرو، انہیں لڑاؤ، مکی مدنی آپس میں فائٹ کرو، کچھ گڑبڑ کرو، کیونکہ جب تک گڑبڑ نہیں ہوگا ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہمیں جانتا کون؟ جب یہ لڑیں گے تبھی تو ہماری روٹی گرم ہوگی، ہمارا چاول تبھی پکے گا۔ چنانچہ بنی قینقاع کے کچھ یہودیوں کو پکڑا، کچھ عیسائیوں کو پکڑا، کچھ یہود مدینہ کو پکڑا اور اکٹھا کر کے میٹنگ کی کہ کچھ کرو، مسلمانوں کو لڑاؤ۔ توجہ ایک حجرے میں بیٹھ کے کانسپریسی کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، اور ادھر مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو لڑانا چاہتا، ٹھیک ہے، تو اپنا زور آزما، میں اپنا آزما، تو لڑا کے دکھا، خدا کا رسول ملا کے دکھا۔ چنانچہ دوسرے دن حضور نے ایک جلسہ کیا۔ کیا کیا؟ جیسے آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے نا، ایسے ہی حضور نے ایک جلسہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں کیا، اور اس جلسے کا ذکر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، طحطاوی میں بھی ہے۔ اتنی مشہور حدیث ہے کہ حدیث نام کی اکثر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور نہ جانے کتنی کتابوں میں تکرار کے ساتھ الگ الگ طرق سے، مختلف روات کے ساتھ، مختلف رجال کے ساتھ یہ حدیث نقل ہو کے آئی ہے۔ علماء بھی بیان کرتے ہیں ایک جلسہ کیا تھا حضور نے، جلسہ مواخات۔ کیا کیا تھا؟ مواخات یعنی بھائی چارے کا جلسہ، محبت کا جلسہ، ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا جلسہ۔ ایک عہد لیا تھا میرے آقا نے، اسی لیے اس جلسے کا ایک نیا نام دیا گیا تھا، عہد مواخات، بھائی چارے کا عہد۔ سرکار نے سارے صحابہ کو جمع کیا، مولا علی سے کہا اے علی میں ان کو دیکھتا ہوں، تم ان کے گھر والوں کو دیکھو، تم مت آنا جلسے میں، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکیلے، سامنے فرشت، سامنے صحابہ کی نورانی جماعت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں وعدہ کرو، عہد اٹھاؤ اس بات کہ آج سے تم میں نہ کوئی کرشی ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی فارسی ہے، نہ کوئی ہندی ہے، نہ کوئی بنو تمیمی ہے، نہ نزیری ہے، نہ حزیلی ہے، نہ حوازنی ہے، نہ سعدی ہے، کوئی نہیں، سب کے سب میرے امتی، ایک اللہ کی رسی ہے، سب مل کے اسے تھام لو۔ آج سے تم میں کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو گلے مل لو، ایک دوسرے کو بھائی بنا لو۔ آج دیکھو ملیالہ کے قدسی فرشتے بھی تمہاری مواخات کے گواہ بننے آئے ہیں، آج جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر تمہارے بھائی چارے کا منظر دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ ایک دوسرے کو گلے لگاؤ۔ سارے صحابہ نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ ارے اس وقت تو حد ہو گئی جب ابو بکر صدیق نے غلام بلال حبشی کو گلے لگایا۔ سبحان اللہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ مولا علی کنارے تھے، رو رہے، he was crying، یبکی، رو رہے۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا منظر تو آ کے عرض کیا حضور علی رو رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ عرض کیا علی رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ معلوم ہے کیوں رو رہے ہیں، لیکن صحابی کی شان دیکھو، جتنا دیکھتے ہیں اتنے ہی بول رہے ہیں۔
اپنی طرف سے نمک مرچ مسالہ نہیں لگا. کیا بات. تو حضور آنکھیں بلا کے پوچھ لے کیوں رو رہا ہے؟ کہ بلاؤ میرے بھائی کو. وہ علی جن کی ایک جنبش انگشت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے، وہ جب بلائے گئے تو لرزیدہ قدم سے تھر تھراتے کانپتے آ رہے. حضور نے دیکھا کھڑے ہوئے مسکرا کے فرمایا مالک یا اخی، میرے بھائی کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ کہ حضور میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آپ نے سب کو بلایا، ایک دوسرے سے گلے ملوایا، ایک دوسرے کا بھائی بنوایا، مجھے نہیں بلایا. کاش میں بھی آتا، گلے لگاتا، کسی کو بھائی بناتا. آپ نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا. یہی سوچ سوچ کے رو رہا ہوں، یہی سوچ سوچ کے رو رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. مزاج نبوت پہ خوبصورت تبدیلی آتی، رخ و شمس پر جمال اور جلال کا مشترکہ کلر آتا. آقا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. اے علی، میں نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، بھائی بنایا، مگر تجھے نہیں بلایا. کیوں؟ اخرتک لنفسی، میں نے اپنے لیے دیری کی. توجہ چاہوں گا اپنے لیے تاخیر کی. کیا کی؟ تاخیر کی. اور ایک روایت میں ہے بقیتک لنفسی، اے علی میں نے تجھے، توجہ رہے، تجھے اپنے لیے بچائے رکھا. سمجھو، بوڑھی رات میں سمجھو. اے علی میں نے تجھے، اور آسان کر رہا ہوں، تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا، بچائے رکھا تھا. میں نے سوچا کہ جب سب ایک دوسرے کو گلے لگا کر بھائی بنا لیں تب میں تجھے بلاؤں، گلے لگاؤں، اپنا بھائی بناؤں، اسی لیے بچائے رکھا تھا. اے علی سن، سب تو اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مگر تو تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ. تو یہاں بھی میرا بھائی، اور جیسے 11 بجے بول لیتے ویسے بولو یار. یہاں بھی میرا بھائی اور وہاں بھی میرا بھائی. اچھا ایک بات بتاؤ، بالکل نرسری KG کے سٹینڈرڈ کا سوال ہے، ایک دم بالکل بیسک. نبی اور علی رشتہ کیا ہے؟ آپ لوگ بہت لیٹ اولڈ ڈیٹڈ ہیں. کیا ہے؟ دونوں بھائی ہیں. کیا ہیں؟ سگے کزن برادر. دونوں کے دادا ایک حضرت عبد المطلب، دونوں کے دادا. تو کیا ہیں دونوں؟ داماد و خسر تو کئی سال کے بعد ہوئے. اوریجنل رشتہ کیا ہے؟ جینیٹکلی رشتہ کیا ہے؟ بائیولوجیکل ریلیشن شپ کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے بھائی. ٹھیک ہے. بڑے بھائی کون؟ ہاں معلوم ہے؟ بولو. بڑے بھائی کون ہیں؟ تو چھوٹے بھائی کون ہوئے؟ اب توجہ چاہوں گا. علی نبی کے چھوٹے بھائی. کس کے؟ تو نبی کس کے بڑے بھائی ہوئے؟ اب یہی جملہ دل میں بیٹھا ہوا کہ نبی علی کے بڑے بھائی. کس کے؟ کیا بات؟ علی کے. دیکھیے گا ان جاہل جماعتیوں سے کہو، کیا بات، نہ شکل نہ صورت. اور جب پوچھو what do you say about حضور، حضور کے بارے میں کیا کہتے تو کہتے ہمارے بڑے بھائی، بڑے بھائی کی طرح. ارے جاہلوں سے کہو کہ سن کچھ بھی کہے مگر یہ نہ کہنا کیونکہ خود کو بڑا بھائی کہنے کا حق میرے نبی نے صرف علی کو دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کو دیا ہے؟ سبحان اللہ. صرف علی کو دیا ہے. ارے جب بڑا بھائی کہلانے کا حق، کہنے کا حق میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو نہ دیا تو کسی جماعت کے صدیق کو دیا. کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو نبی صرف علی کے بڑے بھائی اور کسی کے بڑے بھائی. کلیئر ہو گیا نا؟ نہیں. اس رات سب کو گلے ملوا کر بھائی بنوا کر علی کو بعد میں بلا کر سینے سے لگا کر نبی نے فرما دیا کہ جو علی کا ہے وہی نبی کا.